اردو وائس کے ناظرین، میں ہوں شاہ زیب۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، انسان کی شروع سے ہی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ سورج اور رات کو نظر آنے والے چاند ستاروں کے بارے میں جان سکے کہ وہ کیا ہیں اور کس لیے ہیں، اور یہ کہ وہ ان تک خود پہنچے اور انہیں اپنی آنکھ سے دیکھے۔ لیکن یہ ایک خاصا مشکل کام تھا۔ انسان خلا کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ مثال کے طور پر چاند کیا ہے اور یہ کس طرح وجود میں آیا، ستارے کیا ہیں، اور ان کے علاوہ وہ سیاروں کے بارے میں بھی بہت کچھ جان چکا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اس نے دوربینوں اور خوردبینوں سے معلوم کیا تھا۔ اب اس کی خواہش تھی کہ وہ ان تک پہنچے اور انہیں خود اپنی آنکھ سے دیکھے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کوشش اور ہمت کی اشد ضرورت تھی۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انسان کی انہی کوششوں کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اردو وائس کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ بات ہے 4 اکتوبر 1958 کی۔ 4 اکتوبر 1958 کو دنیا کا پہلا راکٹ فضا میں اڑا، جسے روس میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ صرف 60 سینٹی میٹر کا ایک گولا سا تھا جس کے اوپر ایلومینیم پالش کیا گیا تھا۔ اس کے اندر جدید ریڈیو سسٹم لگائے گئے تھے۔ اس کا نام سپوٹنک 1 تھا۔ یہ راکٹ 27,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس کے اندر کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر صرف ریڈیو سسٹم اور کیمرے تھے جو کہ زمین پر موجود اسٹیشن پر مسلسل سگنل بھیج رہے تھے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا مصنوعی سیارہ یعنی سیٹلائٹ تھا، جس کا وزن صرف 84 کلو گرام تھا۔ یہ سائنسدانوں کا پہلا تجربہ تھا جو کامیاب رہا، اور اس سے سائنسدانوں کو بہت سی نئی معلومات حاصل ہوئیں۔ تقریباً 1 ماہ تک اپنا کام کرنے کے بعد اس نے بیٹری ختم ہو جانے کی وجہ سے اپنا کام کرنا بند کر دیا تھا۔ سپوٹنک اول کے بعد روس نے ایک اور مصنوعی سیارہ چھوڑا جس کا نام سپوٹنک 2 تھا۔ یہ سپوٹنک اول سے اس طرح مختلف تھا کہ اس میں ریڈیو سسٹم کے علاوہ ایک جاندار بھی تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ جاندار ایک کتیا تھی جس کا نام لائکا تھا۔ لائکا کو ایک چھوٹے سے کیبن میں بٹھایا گیا تھا جو راکٹ کے سب سے اوپر والے حصے میں تھا۔ لائکا کو کھانے پینے کی اشیاء دینے کے لیے کیبن میں ایک خودکار مشین لگائی گئی تھی جسے لائکا خود استعمال کر سکتی تھی۔ کیبن میں موجود کیمرے لائکا کی تصاویر مسلسل زمین پر بھیج رہے تھے، جس کی مدد سے سائنسدانوں کو بہت مدد ملی۔ مثال کے طور پر انہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ خلا میں پہنچ کر ہر چیز کا وزن بہت کم ہو جاتا ہے، اتنا کم کہ ہر چیز اڑنے لگتی ہے۔ ان تجربات سے روسی سائنسدانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر انسان کو خلا میں بھیجا جائے تو اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے۔ اور ہاں، یہ سن کر شاید آپ کو افسوس ہو کہ لائکا زمین پر واپس نہیں آ سکی تھی۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خلا تک پہنچنے کے لیے پہلے زمین کی کشش ثقل سے باہر نکلنا ہوتا ہے، جس کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سائنسدانوں کو ایک ایسی مشین یا جہاز بنانا تھا جس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ آسانی سے کشش ثقل سے باہر نکل سکے، اور وہ مشین راکٹ تھی۔ کشش ثقل سے نکلنے کے لیے بہت بڑے جیٹ انجن کی ضرورت ہوتی ہے جس کی کم از کم رفتار 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونی چاہیے۔ یہ جیٹ انجن بہت زیادہ پیٹرول خرچ کرتے ہیں۔ اسی پیٹرول کی کھپت کو کم کرنے کے لیے ملٹی سٹیج راکٹ کا منصوبہ بنایا گیا۔ ملٹی سٹیج راکٹ سے مراد ایسا راکٹ ہے جس کے انجن کو تقسیم کر دیا جائے، یعنی ایک ہی بڑا انجن بنانے کی بجائے 3 چھوٹے انجن لگا دیے جائیں۔ یہ انجن زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہوتے، بلکہ اس راکٹ میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا انجن چلتا ہے۔ ایک خاص وقت کے بعد جب اس میں پیٹرول ختم ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے اور دوسرا انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد تیسرا انجن۔
عام طور پر ہر راکٹ میں زیادہ سے زیادہ 3 انجن ہی ہوتے ہیں۔ ملٹی سٹیج راکٹ کا سب سے پہلا تجربہ 1949 میں امریکہ کی فوج نے ویٹو کے ذریعے کیا۔ اس راکٹ پر انہوں نے اپنا ایک میزائل نصب کیا جسے WAC کہا جاتا ہے۔ جب یہ راکٹ اپنی اس اونچائی پر پہنچا جو اس کی سب سے زیادہ اونچائی تھی تو راکٹ کے اوپر لگا ہوا WAC میزائل فائر ہو گیا۔ اس طرح سے وہ مزید 400 کلومیٹر کی بلندی تک چلا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی راکٹ کی ابتدا، جس کی وجہ سے سائنسدان یہ معمہ حل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے خلا تک بآسانی رسائی حاصل کر لی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔